بڑے ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں اس شخصیت کو جو پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے بلکہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں مولانا آزاد کے بعد اگر خطابت کی دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اپنی خطابت کے ذریعے سے قانون میں سنشودھن کرنے پر قانون کے حکمرانوں کو مجبور کیا ہے، حکومتوں کو اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کیا ہے، اور کبھی مسلمان کی، کبھی انسان کی، کبھی کمزور انسان کی، کبھی مظلوم کی آواز بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے، اور اقبال کی اس فکر کو آگے لے کے چلے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کی سحرکاریوں سے ہمارے سامعین کو نوازیں۔ ان کا استقبال ان 2 مصروں سے کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا۔ پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی صاحب خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں شال پیش کر کے۔ ہمارے ڈائچ پہ سید شعیب العلیم صاحب قبلہ بقائی، سید شعیب میاں سجادہ نشین بڑے مخدوم خیر آباد شریف اور تمامی حضرات تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب اور دیگر سیاسی ملی قومی حضرات، ہمارے دوست احباب، تمامی حضرات کا میں سوسائٹی کی جانب سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما مشائخین اعظام، سادات کرام، علماء اسلام، شعراء کرام، لکھنؤ کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، مخدوم امت و ملت سیدنا شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان کے آستان اقدس پہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے شمع رسالت کے پروانوں، باد توحید کے متوالوں، نوجوانان و نونہالان ملت، پردہ نشین خواتین امت،
کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں فخر رسولاں مالک ہفت آسماں نازش ہر دو جہاں سرکار اینواں شہنشاہ دو عالم نور مجسم رحمت عالم آدمیت کے وقار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار محبوب کردگار رسول زمن نبی کرم صاحب حشم احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑی فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ ایک بار پھر پڑھ لیا جائے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار اور بلند کر لیجئے درود و سلام کے نعرے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کل ہند نعتیہ مشاعرے کی شکل میں شیخ راشد مینائی صاحب مدد اللہ العالی کی محنت و کاوش کے نتیجے میں منعقد ہوا ہے، اور اہل لکھنؤ شعر و ادب کی نوک و پلک سے اچھی طرح واقف ہیں۔ رس گھولتے الفاظ اور کھنکتا ہوا لہجہ ان کا سرمایہ ہے۔ شعراء کرام بارگاہ رسالت و نبوت میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رونق افروز ممبر ہیں۔ میں نثر میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور آج کی اس مجلس مخصوص میں نعت ہی کو میں اپنا عنوان بھی بنا رہا ہوں۔
ظاہر ہے کہ ہر صنف کا کوئی نہ کوئی استاد ہوا کرتا ہے. تو اس صنف نعت کا بھی کوئی استاد ہوگا. اس کا بھی کوئی تخلیق کار ہوگا. نعت کہنے کا سلیقہ کسی نے سکھایا ہوگا. نعت کہنے کا طرز ادب کسی نے بتایا ہوگا. نعت کی ڈگر کی کسی نے نشاندہی کی ہوگی. اور صنف نعت کی نازک مزاجی سے کسی نے کہنے لکھنے پڑھنے والوں کو آشنا بھی کیا ہوگا. بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، یہ فلسفہ بھی کسی نے بتایا ہوگا. نعت کہنا آسان نہیں ہے، اس رمز سے بھی کسی نے آشنا کیا ہوگا. نعت میں قول و عمل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس فکر سے بھی کسی نے پردہ اٹھایا ہوگا. نعت کا معیار کیا ہے؟ نعت کہتے وقت کن باتوں اور کن اصولوں کا لحاظ ملحوظ خاطر ہونا چاہیے؟ مقام مصطفیٰ کی عظمتوں کو جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور محسن کائنات کی نعت کہنے میں رطب و یابس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے. نعت کے میدان میں افراط ہوا تو ہلاکت کا باعث، اور نعت کے میدان میں تفریط ہوئی تو ہلاکت کا باعث. منصب نبوت سے گھٹانا بھی تباہی کی علامت، منصب نبوت سے بڑھانا بھی تباہی کی علامت. افراط و تفریط سے پاک اعتدال کی راہ پر چلنے کا سلیقہ ہم کس سے سیکھیں؟ نعت کہنے کے لیے زبان کھولنا ہے اس کی بارگاہ میں جس کا نام اہل ادب نے بلا وضو لینا بھی گناہ سمجھا. تو پھر خیالات کتنے پاکیزہ ہونے چاہیے، قلب کی طہارت کس قدر ہویدہ ہونی چاہیے، فکر و نظر میں کتنی یکسانیت ہونی چاہیے، قول و عمل کی کتنی مفاہمت ہونی چاہیے. ایسی منزل ہے یہ جہاں ہر گام پر انسان کو عقل فکر کے اعتبار سے چست اور درست ہونا ضروری ہے. یہ گویا تلوار کی دھار ہے، یا سمجھانے کے لیے عرف عام میں میں اسے پلسرات سے بھی زیادہ نازک راستہ کہنا چاہوں گا، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس راہ پر ایک نعت گو کو چلنا ہے. اب کتنی احتیاط کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری کے لیے قلم کو سرخمیدہ کر کے چلنا ہوگا، ذہن کو پست کر کے چلنا ہوگا، فکر و نظر کو جھکا کے چلنا ہوگا. اس راہ عمل میں تو پیر کا کوئی گزر نہیں. اہل ہنر، اہل ادب اور اہل عشق سے عبید اللہ اعظمی نے سنا ہے کہ عشق نبوت کی راہ میں پلکوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے. آداب نبوت میں کے باب میں پلکوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے. اے ہوش و خرد کے ساتھ بات کرنے والے گروہ انسانی،
کسی صاحب نظر نے تجھ سے مخاطب ہو کر تیری رہنمائی یوں کی ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ نی آید جنید و بایزیدی جا، روح کیوں گوش بر آواز ہوئی جاتی ہے، روح کیوں گوش بر آواز ہوئی جاتی ہے، مجھ کو سرکار دو عالم نے پکارا تو نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج اس محفل ادب میں ہماری حاضری ہے، اس محفل عبادت و ریاضت میں ہماری حاضری ہے، اس محفل عشق و محبت و عقیدت میں ہماری حاضری ہے، جہاں عشاق کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک تمہیدی خاکہ آ گیا ہوگا کہ نعت کو کیا معیار مطلوب ہے، اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا تخلیق کار کون ہے تو بات پھر اور زیادہ آگے بڑھے گی۔ نعت کی بنیاد حضرت حسان ابن ثابت نے نہیں ڈالی ہے، نعت کی بنیاد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہیں ڈالی ہے، نعت کی بنیاد کسی فارسی شاعر نے نہیں ڈالی ہے، نعت کی بنیاد کسی عربی شاعر نے نہیں ڈالی ہے، نعت کی بنیاد نہ جناب صدیق کی صداقت نے ڈالی، نہ جناب فاروق کی عدالت نے ڈالی، نہ جناب عثمان کی سخاوت نے ڈالی، نہ مولا کی شجاعت نے ڈالی، نہ حسن مجتبیٰ کے صبر و تحمل نے ڈالا، نہ امام حسین کی شجاعت و شہادت نے ڈالی۔ نعت کا مصرع تو ان سبوں کو پیدا کرنے والے کی بارگاہ سے اترا۔ نعت گوئی ہمیں قرآن کریم نے سکھلائی، اور محبت کے باب میں، چونکہ دیکھیے آج کا یہ اجلاس بالکل منفرد المثال اجلاس ہے، اور مجھے لکھنؤ کی سرزمین پر نعتیہ شاعری کے اسٹیج پر بولنے کے لیے جو سعادت حاصل ہوئی ہے، بارگاہ رسالت کے ایک حقیر ذرہ کی طرح اپنے آپ کو صداقت سے محسوس کرتے ہوئے کاش ذرہ بھی بن جاؤں اور اس کی بھی سند مل جائے تو میرے لیے تو اتنی بات بھی ایسی ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ حضرات گرامی، یہ عجیب و غریب منزل ہے۔ مصطفیٰ کی مدحت کا مسئلہ ہے، ان کی عظمت کے بیان کا معاملہ ہے، ان کی رفعت کا چرچا عام کرنے کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھلائی کس نے؟ ان کی نعت کیسے کہا جائے اور اس کا اصول کیسے متعین ہو، یہ اصول ہمیں دیا کس نے؟ اس سلسلے میں ہمارا رہبر قرآن کریم ہے، اور نعت کا خالق، نعت کہنے والا، نعت کو آیات الہی کی شکل میں اتارنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود محبوب کا وہ رب العالمین ہے جس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
محترم سامعین، غزل میں بھی اپنے محبوب کی مدحت سرائی کی جاتی ہے، اس کے حسن کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، لب لالی کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، چشم کو غزال کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کاکل پیچا کو شام اودھ اور چہرے کو صبح بنارس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، محبوب کے انداز خرام پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے، گفتار پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے، کردار پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے، افعال پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ غزل گو شعراء نے بھی جو کچھ بھی سیکھا ہے اور جانا ہے، یہ بھی نعت محبوب کا فیض ہے کہ نعت نے محبوبوں کی تعریف، مدح و ثنا کا راستہ کس طرح ہموار کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ادب ناپید تھا، اس ادب کی تخلیق نہیں ہوئی۔ محبوب سے محبت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ آج اس عنوان کو میں نے ذکی بھائی بالکل برجستہ چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ محبوب سے محبت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ محبوب کی ذات سے محبت کی جائے، محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جائے، اور محبوب کے دشمنوں کی کھلی ہوئی تردید کر دی جائے۔ محبوب سے محبت کے تقاضے اس وقت تک مکمل نہیں کیے جا سکتے جب تک محبوب کی ذات و صفات کو بلند نہ کیا جائے، محبوب کے محبوبوں سے محبت کے اشارے نہ دیے جائیں، اور محبوب کے دشمنوں کی کھلی ہوئی تردید نہ کی جائے۔ بس اسی 3 اصول پر عبید اللہ اعظمی کی تقریر آج آگے بڑھے گی، اور 1 گھنٹے کا وقت آپ کا میں لوں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب سے محبت کس نے سکھلایا، محبوب کے محبوبوں سے محبت کس نے سکھلائی، اور محبوب کے دشمنوں کی تردید کرنے کے لیے جرأت اظہار کس نے بخشا۔ ہمیں یہ گائیڈ لائن قرآن کریم نے دی۔ قرآن پاک اپنے محبوب کا تعارف ہم سے یوں کرواتا ہے، اور ان کی نعت، ان کی مدحت سرائی میں اپنی آیتوں کا مکھڑا اس طرح کھولتا ہے کہ سراپا کی لوگ تعریف کرتے ہیں، مدح و ستائش کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسا درپن و آئینہ ہے جس میں رب کا محبوب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور رب کے محبوب کو سرتاپا جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو مصطفیٰ کا چہرہ ہمیں والضحیٰ نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی زلفیں واللیل اذا سجا نظر آتی ہیں، مصطفیٰ کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ کی ترجمانی کرتی ہیں، مصطفیٰ کے لب لالین وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا پتہ دیتے ہیں، مصطفیٰ کی شان رفعت و عظمت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سے ہمیں متعارف کرواتی ہے، مصطفیٰ کا سینہ علم نشرح لکا کی تشریح کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ورفعنا لک ذکرک کا پرچم لہراتا ہے، مصطفیٰ کی شان رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے گل کھلاتی ہے، مصطفیٰ کا حسن اخلاق انکا لعلی خلق عظیم کی منزل بیان کرتا ہے،
مصطفیٰ کی انکساری انما انا بشرم مثلکم کی شکل میں سامنے ہے، اور مصطفیٰ کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے حویدہ ہے۔ جس زمین پر قدم رکھتے ہیں اس زمین کے لیے قرآن کا نعت گوئی کا انداز منفرد المثال ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مصطفیٰ کی کمر پر کوئی بوجھ آتا ہے تو ان کا رب ان کی نعت کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ میرے محبوب جو بوجھ تمہاری کمر توڑ رہا تھا تمہارے رب نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرے محبوب جو چیزیں تمہیں پریشان کر رہی تھیں ان پریشانیوں کا گزر ہی نہ ہو تمہارے سینے میں، اس لیے تمہارے سینے کو انشراح صدر کی منزلیں عطا کر دی۔ میرے محبوب جب تم دنیا میں نہیں گئے تھے تو میں نے تمہیں احمد بنا کے رکھا، جب تم دنیا میں گئے تو میں نے تمہیں محمد بنا کے رکھا۔ زمانے تین ہیں جسے پاسٹ کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں، حال کہتے ہیں۔ ماضی میں تم محمد، دنیا میں جب آئے تو قیامت تک تم ہی تم ہو، پریزنٹ تمہارا ہے، حال تمہارا ہے۔ اس حال کا مستقبل قیامت آنے سے پہلے نہیں ہے، اس لیے ماضی میں تم احمد، حال میں تم محمد، آخرت میں تم محمود ہو۔ لواء الحمد کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، مسند نشین عرش اعظم تم ہوگے۔ اور پھر ان کا غلام ہم سنیوں کا امام بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لب کھولتا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے میں ہو چاند۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت قرآن، محبوب کو کہتا ہے قرآن انا اعطیناک الکوثر۔ میرے محبوب ایسا تو کسی کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا جو ہر خوبی کا مالک ہو۔ دنیا اپنے محبوبین کی تعریف کرے گی مگر وہ تعریف ہزار سچائیوں کے بعد بھی ناقص و نامکمل ہوگی۔ میرے مصطفیٰ تمہاری تعریف کا سمندر تو اتنا زبردست گہرا ہے کہ غواص اس محبت کے سمندر میں غواصی کریں گے، اور موتی کی اگر شمع برابر بھی رونق اور کرن انہیں مل گئی تو ان کے وجود ہی سے کائنات کے گھپ اندھیرے اور شب دیجور کے سناٹے ٹوٹتے ہوئے نور وحدت کی کرنیں دنیا میں بکھیریں گے، اور شمع رسالت کی ذوفشانیوں سے کائنات عالم منور ہو کے رہ جائے گا۔ تمہاری محبت کی خوشبو کی عطر بیز مہک سے مشام جان عالم معطر ہو کے رہ جائے گا۔ تو ان کی نعت ان کے خدا نے کہی۔ انا اعطیناک الکوثر نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوا نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنا فتدلی نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنی نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کی نعت انا اعطیناک الکوثر میں بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت فصلی لربک وانحر میں بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت ان شانئک ھو الابتر میں بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت تبت یدا ابی لہب وتب میں بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں بھی ہے۔
اب ذرا علمی اور فکری اعتبار سے چلے گا جاگنے کا اثر ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک وسلم. بہت غور کیجئے گا آپ. یہ حضور کی نعت, محبوب سے محبت کرو تو من یطع اللہ رسول فقد اطاع اللہ. یہ محبوب سے محبت کا اشارہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ محبوب کی محبت اور ان کی مدحت سرائی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ محبوب کی محبت اور ان کی بارگاہ میں قرآن کی نعت گوئی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. یہ نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. نعت مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اگر میں اس نعت کی تشریح اردو زبان میں کروں, مصری زبان میں کروں, رئیس بھائی بیٹھے ہیں, میں تو شاعر نواز ہوں, شاعر نہیں ہوں, ادب نواز ہوں, ادیب نہیں ہوں, فصاحت نواز ہوں, فصیح نہیں ہوں, بلاغت نواز ہوں, بلیغ نہیں ہوں. حضرات گرامی, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں, مگر جن سے نسبت ہے ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا. بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا. تم لوگ مسافر ہو تو میں گرد سفر ہوں. نعت مصطفیٰ, محبوب کی محبت, میرے محبوب کے آگے آگے مت چلنا, اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں زور سے مت بولنا. کیا احترام محبوب ہے, محبوبیت ہے. میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر تم بولے, اعمال اکارت کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال سے روکوں گا نہیں. بارگاہ نبوت کا ادب اگر قطع نظر ہو گیا تو اعمال کرواؤں گا, نمازیں پڑھواؤں گا, روزہ رکھواؤں گا, حج کرواؤں گا, زکوٰۃ دلواؤں گا, زندگی بھر عبادت کی کثرت اور محنت کرواؤں گا, مگر ان تحبط اعمالکم, اعمال برباد کرتا جاؤں گا. وانتم لا تشعرون, تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے نبوت کے ادب و احترام سے اگر تم نے اپنی زندگی خالی کر حضرات, میں صرف اشاریے دیے جا رہا ہوں. جنہیں کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ہے, جو مسلمان کہلاتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. مگر مسلمانوں, تمہاری خوش نصیبی میں سب سے خوش نصیبی کی گارنٹی اسی وقت تک ہے جب تک تم اس اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے, اللہ کے محبوبین سے محبت کرو گے, اور اللہ کے محبوب کے دشمنوں کا کھلا ہوا رد کر دو گے. اس لیے کہ محبوب کی محبت یہ تینوں تقاضے چاہتی ہے. محبوب کی محبت چاہتی ہے کہ اس کی محبت کا عملی ثبوت پیش کیا جائے. محبوب کی محبت چاہتی ہے کہ اس کے محبوبوں اور دوستوں سے عملی محبت کی جائے. محبوب کی محبت چاہتی ہے کہ اس کے دشمنوں کا کھلا ہوا رد کر دیا جائے. جب محبوب سے محبت کرنے والے پروردگار نے, رب العالمین نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا تو کہا, اے لوگوں, میں رب العالمین ہوں, میرا محبوب رحمت للعالمین.
اے لوگوں اخلاق حسنہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، میرا محبوب انکا لالا خلق عظیم کے مقام پہ فائز ہے۔ اے لوگوں میرے محبوب سے آگے مت بڑھنا ادب کے خلاف ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ کا قانون تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرات گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کی محبت کا جس طرح اظہار پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بصورت نعت کیا ہے، یہی تو عقیدہ مہمیز کر رہا ہے، یہی فکر تو نعت کی راہ پر اہل ادب کو ڈال رہی ہے، چاہے وہ اردو زبان کے اہل ادب ہو، چاہے ہندی زبان کے اہل ادب ہو، یا کسی بھی زبان کے اہل ادب ہو، آنا ہی پڑے گا انہیں نعت کی راہ پر۔ اس لیے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان صاحب نعت کی بارگاہ کا اسٹیٹس بتاتے ہوئے کہتے ہیں، آسما خان، زمیں خان، خان سے مراد عبید اللہ خان اور احمد رضا خان نہیں، آسما خان یہ دسترخوان، آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اب جسے بھی خدا کے محبوب کی مدح سرائی کرنی ہوگی اسے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جو قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا وہ محبوب خدا کی مدح سرائی کا حق بھی نہیں رکھتا۔ محبوب خدا کی مدح سرائی کے لیے خدا کے کلام کو سمجھنا، خدا کے کلام کی گہرائی و گہرائی کے سمندر میں اترنا اور عملی پیکر بن کر محبوب خدا کی غلامی کی تصویر بن جانا، اس کے بغیر نعت نہیں کہی جا سکتی۔ زبان تو کھولی جا سکتی ہے، شاعری تو کی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں عارضی محبوبوں کے لیے شاعری کرو، یہ ہو سکتا ہے تمہارے مجلس ادب اور محفل ادب میں اور عقیدہ ادب میں اور تمہاری زبان کی فکر و نظر کے عقیدے میں جائز ہو، مگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قول و عمل کا اگر تضاد ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں شاعری کرنا ہی حرام ہے۔ شاعری کے ذریعے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کام نہیں چل سکتا۔ اس منزل میں ایک رسول پاک کی نعت کے شاعر امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پھر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ان کی بارگاہ میں ایک نعت کے شاعر آئے اور آنے کے بعد اپنی نعت کو بغرض اصلاح لائے۔ بڑی ہجر و محجوری کی بات رئیس بھائی انہوں نے کی، اس میں بڑا رونا گونا، یا رسول اللہ ہندوستان میں اچھا نہیں لگتا، جینا حرام ہو گیا ہے، حضور آپ کے بغیر کروٹ بدلتا ہوں، حضور آپ کے بغیر ایک سیکنڈ جینے کی تمنا نہیں کرتی، حضور مدینے سے دور رہ کر مجھے چین نہیں آتا۔ یہی تو کرتے ہیں نا شاعر لوگ، حضور چین نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کی نعت پوری دیکھی تو انہوں نے کہا کہ شاعر صاحب یہ بتائیے کہ جس بے چینی کا آپ نے اظہار کیا ہے واقعی دل میں اسی طرح کی بے چینی آپ کے ہے یا آپ نے شاعری کی ہے؟ کہاں جاتے ہیں نگاہ ولایت سے چھپ کر؟ کہنے لگے حضور شاعری کی ہے، فن شعر سیکھا ہے، فن عروض جانتا ہوں۔ ارے کہا بےہودے، کس کی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے جو بات تیرے دل میں نہیں ہے، جو بات تیری فکر میں نہیں ہے، جو بات تیرے عمل میں نہیں ہے، جو اضطراب تیری فطرت میں نہیں ہے؟ کس کے ساتھ یہ فراڈ کر رہا ہے؟ کس کے بارے میں یہ بول رہا ہے؟ گویا نعت کا محور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر نعت کہنا تو وہی کہنا جو قلب و نظر پہ گزرتی ہو، ورنہ نعت کا میدان تمہارے لیے نہیں ہے، نعت کا میدان ان عاشقوں کے لیے ہے۔ نعت کا میدان ہر کر و فر کے لیے نہیں، نعت کا میدان طول و مختصر کے لیے نہیں، نعت کے لیے تو عشاق کی زبان چاہیے، جن کا عمل بولے نبی نبی، جن کا اٹھتا ہوا ہاتھ بولے نبی نبی، جن کا چلتا ہوا قدم بولے نبی نبی، جن کی آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی، جن کی زبان کی پاکیزگی بولے نبی نبی، جن کے دل کی طہارت بولے نبی نبی، جن کی پنج وقتہ نمازوں کی ادا بولے نبی نبی، جو سنت رسول کے پیکر میں ڈھل کے بولے نبی نبی، جنہوں نے شریعت کو اپنی طبیعت کے قالب میں نہ ڈھالا ہو بلکہ اپنی طبیعت کو شریعت محبوب کے قالب میں ڈھالا ہو، تب کہیں جا کر کے نعت کہنے کا راستہ کھلتا ہے، تب کہیں جا کے نعت کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھا جاتا ہے۔
नाते मुस्तफ़ा के फैज़ से खुदा की कसम उबैदुल्लाह आज़मी फिल बदीह बोल रहा है, मेरे जहन में भी कोई ऐसा उन्वान और कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर किसके कर्म के साथ निस्बत है, किसकी गुलामी के साथ निस्बत है, किसके फैजान के साथ निस्बत है। अरे गुनाहों पे जो उतराए हुए हैं, तेरी रहमत के शह पाए हुए हैं, सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने अज़मत पर उनके दर का फ़कीर, उनके दर का मोहताज, उनके दर का गुनहगार, उनकी काली कमली में छुपने की खुश अकीदगी लिए हुए एक बेकरार बंदा उनका गुलाम उबैदुल्लाह आज़मी आज अपनी नसरी गुफ्तगू के ज़रिए बसूरत नात खिराज अकीदत पेश करने की कोशिश कर रहा है। या रसूल अल्लाह गर कबूल उफ्तज़ ज़े शरफ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ हज़रात कि एक आईना आपने देखा महबूब से मोहब्बत करने का, ये महबूब की मोहब्बत है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, शोराए कराम मौजूद हैं, मुझे भी सुनने की तमन्ना है। रईस भाई जैसा बेहतरीन फ़िक्र और नज़र का आदमी है यहाँ, और भी शोराए कराम काबिल एहतराम हैं मेरे। 10-20 मिनट और आपका लूँ। आप ज़रा देखें, महबूब से मैंने दावा किया था कि मोहब्बत के तकाज़े उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकते जब तक ये 3 अमली फार्मूला सामने ना आ जाए। महबूब से मोहब्बत करो, महबूब से मोहब्बत करो, महबूब के दुश्मनों का खुला हुआ रद्द कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत यही है कि महबूब से मोहब्बत करो। ये सुन्नत इलाहिया है कि महबूब के महबूबीन से मोहब्बत करो। ये सुन्नत इलाहिया है कि महबूब के दुश्मनों का खुला हुआ रद्द कर दो। महबूब की मोहब्बत की आयतें मैंने आपको सुना दी। अब महबूब के महबूबीन कौन हैं? तो कुरान करीम कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिउनका तहत शजरा। ये वही तो हैं मेरे महबूब के महबूब जिन्होंने अपने जान, अपने माल और अपनी इसारो कुर्बानी के ज़रिए मुस्तफ़ा के हाथ पर अपने सर धड़ की बैअत की थी। ये सहाबा किराम हैं जिनकी जो महबूब के महबूब हैं। अहल बैत व यतहिरुकुम ततहीरा, मैंने मुस्तफ़ा के अहल बैत को हर रिज्स और हर नापाकी से दूर करने का इरादा किया है। अब महबूब के महबूबीन कौन हैं? और आगे चलिए तो दिखाऊं। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। ये हैं वो लोग जिन महबूबीन पर अल्लाह ने इनाम किया है। ये नबियों की जमात है जो मेरे महबूब की महबूब है। ये सिद्दीकीन की जमात है जो मेरे महबूब की महबूब है। ये मुखलिसीन की जमात है जो मेरे महबूब की महबूब है। ये शुहदा और सालिहीन की जमात है जो मेरे महबूब की महबूब है। सालिहीन में एक सालिह यही सोया हुआ अपनी कब्र अनवर से आवाज़ दे रहा है, दयारे इश्क में एक बाब इबरत है मेरी हस्ती, मुझे देखो मैं सोया हूँ मुजस्सम दास्तां बनकर। अर्ज करना चाहूँगा मेरे मोहतरम हजरात कि इन महबूबीन की भी एक तारीफ कुरान करीम में जा बजा फैली हुई है। और इन महबूबीन के ज़रिए, इन महबूबीन में अगर अपने महबूब की शान अज़मत को कहीं गिरते हुए किसी के ज़रिए देखा अपनी अक्ल और अपने एतबार से, तो अपने महबूब से जैसे मोहब्बत में शिकवा संग, उसी की महबूबियत के हिसार को महफूज करने के लिए होता है इंसान। सुलह हुदैबिया में इसी तरह की शिकवा संगी सामने आई। तो जब लोगों ने देखा कि ये इज्जत का नहीं जिल्लत का मुआहिदा है, मगर इस पर गौर नहीं किया कि मुआहिदा पैगंबर कर रहा है, वो निगाह सिद्दीकी थी जिसने हजरत उमर से भी कहा था, उमर मुझे मत भूलो कि जहां इंसानों की अक्ल के चिराग गुल हो जाते हैं वहीं से फरासत नबूवत का पहला ज़िना शुरू होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने यह फैसला किया, तो अब परवरदिगार का फैसला देखिए। महबूबीन ने अपने महबूब की इज्जत को दुश्मन के मुकाबले में ज़रा सा ज़ेर महसूस किया, तो उसके लिए उनके विजदान में ज़िंदगी की एक बहरानी शक्ल पैदा हो गई, तमद्दुनी बहरान सा आ गया, फिक्र नज़र मुतज़लज़ल हो गई, इश्क़ो इरफान के समुंदर में सोनामी आ गई। और उसको थपक थपक के कुरान ने इस तरह सुलाया कि इनसे कहिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं, लबों का तबस्सुम नहीं रूठने दूंगा, दिल को सहाबा के हसरतों अरमान का मज़ार नहीं बनने दूंगा। ए मेरे मुस्तफ़ा, इन्हें बताइए ये ज़िल्लत का मुआहिदा नहीं है, बल्कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना है।
इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। कुछ लोगों के दिलों में बात आई थी कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, हम अपनी बेइज्जती पे परेशान नहीं, हमारे रसूल को सुबकी की मंजिल से गुजारा जा रहा है इसलिए परेशान हैं। कुरान करीम ने कहा यह भी खता है कि मेरा मुस्तफ़ा एक फैसला कर दे और अहले मोहब्बत अपने महबूब की मोहब्बत में उस फैसले पर न रुक कर माना की मोहब्बत में शिकवा फंद हुए हैं, मगर इसे भी खुदा खता कहता है। इसलिए कुरान आगे कहता है ए मेरे महबूब ये मुनाफिक नहीं हैं, ये अहले मोहब्बत हैं, माना कि इनसे इस तरारी खता हुई है मगर खुदा इनका दिल देखता है। इसलिए तुम्हारा परवरदिगार कहता है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए मेरे महबूब इनको तो सुना दो कि फतह मक्का है, ये जिल्लत का मुआहिदा नहीं है, ये सुलह हुदैबिया की शक्ल में मक्के की फतूहात का सिलसिला है। और बता दो इनको कि ऐ लोगो अल्लाह कहता है कि तुम्हारे गुनाहों को और खताओं को मैं अपने मुस्तफ़ा के सदक़े और वसीले से बख्श रहा हूँ, इसलिए कि हम उसको भी खता और गुनाह कहते हैं जो बात मुस्तफ़ा के फैसले के बाद रद्दो कद की मंजिल में तुम्हारे दिलो दिमाग में आ जाए। तो न सिर्फ ये कि मुस्तफ़ा की नात पढ़ी गई कुरान में, बल्कि मुस्तफ़ा के महबूबीन की मोहब्बतों का इजहार भी कुरान करीम ने जगह जगह दिया है। और आगे आइए बात बहुत हो जाएगी। अब मुस्तफ़ा के दुश्मन का खुला हुआ रद्द कर दो, महबूब के दुश्मन का खुला हुआ रद्द करो, ये भी नाते मुस्तफ़ा। और ये भी काम न बरेली से हो रहा है, न शाह मीना की दरगाह से हो रहा है, न मदीना शरीफ से हो रहा है, न मक्का मुअज़्ज़मा और काबतुल्लाह से हो रहा है। ये फैसला भी अर्श इलाही की पार्लियामेंट से उतरा है, जहां खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू मोहम्मद समय महफिल बूद हर सब जाए के मन। ये फैसला भी अर्श की पार्लियामेंट का है। महबूब के दुश्मन का खुला हुआ रद्द कर दो। नात में महबूबीन के दुश्मन का खुला हुआ रद्द भी जरूरी है, याद रखिएगा इस बात को। ये नात के कवायद और ज़वाबित है। आखिरी बात, महबूब के दुश्मन का खुला हुआ रद्द कर दो। अब जरा सा तफसील तलब है मगर मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। हजरात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन में रखिएगा, कुल 15 मिनट लूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रब्बुल आलमीन के एक बेटे का इंतकाल हो गया। अबू लहब मुस्तफ़ा का चचा भी था, मुस्तफ़ा का पड़ोसी भी था। दुनिया में कितना बदतरीन भी कोई दुश्मन हो आपका, अल्लाह न करे आपके घर मैयत हो। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने ही घर से मिसाल दे दूं। अगर मेरे घर में किसी का जनाजा उठे, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे अहले खानदान, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा सामने रखा हो और मेरा कोई अजली अबदी दुश्मन भी हो, तो कम से कम उस दिन अपनी दुश्मनी का बुखार मेरे साथ नहीं निकालेगा जिस दिन मेरे दरवाजे पे मैयत रखी होगी। मगर देखो अबू लहब कितना बड़ा लहब था, कितना बड़ा दुश्मन महबूब खुदा था कि मेरे मुस्तफ़ा के बेटे का इंतकाल होता, पड़ोसी था। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में अहले मक्का के सामने जाकर खुशी का तबल बजाता है और कहता है कि मोहम्मद आज की रात लावलद हो गए, मोहम्मद की जड़ कट गई, बतरा मोहम्मद लैला, आज की रात मोहम्मद नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अबतर हो गए। ऐ अहले मक्का खुश हो जाओ, अब ना उनका मजहब चलने वाला है, ना उनकी उम्मत बर्पा होने वाली है, ना उनकी मिल्लत दुनिया में आने वाली है, ना उनके दीन का कोई मुस्तकबिल है। इसलिए कि किसी का भी मुस्तकबिल उसकी साले नरीना औलाद से है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब कोई औलाद नरीना ही नहीं है, बेटा था उसका इंतकाल हो गया। अब इनका मजहब खत्म हो जाएगा, इनका दीन खत्म हो जाएगा, इनका फलसफा वहदानियत खत्म हो जाएगा। मैं पूछता हूँ क्या इससे भी बड़ी
کمینہ تینت فطرت کا اظہار دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کا تم نے دیکھا؟ جنازہ رکھا ہوا ہے مصطفیٰ کے بیٹے کا، اور ابو لہب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ اہل مکہ، محمد آج کی رات ابتر ہو گئے۔ لفظ ابتر کا استعمال اس نے کیا تھا، یاد کیجئے گا۔ میرے آقا کے سینے پہ غم و علم کے کیسے بادل چھائے ہوں گے، فکر و تردد کی کیسی برسات ہوئی ہوگی۔ دل رسول ملول ہی ہوا تھا کہ سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل کا نزول ہو گیا، اور جب جب دل مصطفیٰ ملول ہوا ہے تب تب جناب جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا ہے۔ ادھر میرے آقا کی آنکھوں سے اشک غم جاری ہوئے، ادھر جناب جبریل نے اپنے پروں کی جنبش دینی شروع کی۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ مردود کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ ابتر ہیں۔ مصطفیٰ کی تقدیر اس نے لکھی ہے یا مصطفیٰ کے خدا نے لکھی؟ محبوب کا مستقبل اس نے لکھا ہے یا محبوب کے خدا نے لکھا؟ میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، خوش ہو جائیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو پہلے تو اپنی نعمتوں کی بارش کی پروردگار، ذرا طریقہ دیکھیں، میرے محبوب صاحب کوثر ہو تو، اور کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے یہ، یعنی کائنات میں جتنی نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں یہ نعمتیں بھی تمہارے لیے ہیں۔ جو نعمتیں مشاہدے کے بجائے مغیبات میں ہیں وہ نعمتیں بھی تمہارے لیے ہیں۔ میرے حبیب ہر طرح کی نعمت کا خزانہ تم ہو، میرے حبیب ہر طرح کی نعمت کی ابتدا و انتہا میں تم کو بنا رہا ہوں، میرے حبیب ساری کائنات کی نعمتوں کی کنجیاں میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میرے حبیب میں تمہیں شاہنشاہ دو عالم کی حیثیت سے دنیا میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے حبیب یہ کہہ رہا ہے تم ابتر ہو، میں کہتا ہوں تم صاحب کوثر ہو۔ اے میرے حبیب یہ کہہ رہا ہے تم ابتر ہو، میں کہتا ہوں تم تمام دنیا کی میرے تمام خزائن کی میری عطا سے اس نعمتوں کے مالک ہو۔ تو ذرا دیکھیے گا، پہلی آیت میں مصطفیٰ سے خطاب ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ساری کثرتیں تمہارے لیے ہیں، اور دوسری آیت میں امت سے خطاب ہے فصلی لربک وانحر، اے امت مصطفیٰ ایسا نبی تجھے دیا جس کو صاحب کوثر بنا دیا۔ تو جب نعمت ملے تو احسان و شکریہ لازم، اور احسان و شکریہ کے لیے ہم تم سے کہتے ہیں اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ ہم کو محبوب کی محبت، محبوب کو اعلیٰ ترین جب نعمتیں اور ایوارڈ دیا گیا تو ہم ایوارڈ دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کریں؟ اگر ہمارے محبوب کو بھی، اور مشترکہ محبوب جہاں کوئی شریک نہ ہو سکے، وحدہ لا شریک کے ہاں کسی کی شرکت نہیں، مگر محبت مصطفیٰ میں اس نے اپنے کرم سے ہمیں شریک کر لیا ہے، اور نہ شرک ہو رہا ہے نہ کفر ہو رہا ہے، بلکہ آج میں یاد کرنا چاہوں گا خمار بارہ بنکوی صاحب کو، جنہوں نے فکر و نظر اور بصیرت و بصارت کے باب میں اہل ادب کے سامنے اپنی شخصیت کو بطور نمونہ پیش کیا تھا۔ کیا اچھا شعر نعت کا وہ کہہ کے گزرے ہیں رئیس بھائی، وہ کہتے ہیں شرک اگر ہے شرک قبول، عشق اور شرک میں فرق کرنے کا مزاج دے رہے ہیں۔ شرک اگر ہے شرک قبول، ذکر خدا ہے ذکر رسول۔ شرک اگر ہے شرک قبول، ذکر خدا ہے ذکر رسول۔ رب العالمین ہم سے کہتا ہے فصلی لربک وانحر، لواء الحمد تمہارے پیغمبر کو دیا، ابتدا و انتہا تمہارے پیغمبر کو بنا رہے ہیں، میدان محشر کی شفاعت اپنے حکم سے تمہارے پیغمبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا بات کہی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے، میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور کیا خوب کھینچتے ہیں، کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بن، اس لیے کہ انبیاء کرام کا عالم میدان محشر میں ہوگا، قوم جا کے کہے گی ابراہیم و خلیل اللہ نفسی نفسی ہماری مدد کیجیے، اللہ کے پیغمبر کہیں گے ہم آج کے دن تمہاری مدد نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے۔
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضرات جب ابو جہل نے یہ کیا تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب غم مت کرنا، میں نے صاحب کوثر تمہیں بنایا ہے، اور امت محبوب تو بھی غم مت کر، اس احسان کا شکریہ ادا کر، سجدوں کی حلاوت سے، قربانی کی راہ سے۔ اور اس کے بعد اب دشمن کا رد قرآن کر رہا، اور دیکھیے گا میں قرآن بول رہا ہوں، عبید اللہ کی کہانی نہیں ہے، عبید اللہ کی زبان سے نہیں، اللہ کے قرآن کی زبان کو استعمال کر رہا ہوں۔ محبوب سے محبت کرو، محبوب کے محبوبین سے محبت کرو، محبوب کے دشمن کا کھلا ہوا رد کر دو۔ جب دشمن دشمنی پہ آمادہ ہوا، اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا ابتر، قرآن نے کوئی دوسرا جملہ نہیں استعمال کیا، اسی جملے کے ذریعے قرآن کا کوڑا ابو لہب پہ برسا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس نے ابتر کہا ہے میرے مصطفیٰ کو، دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کے دشمن ہی ابتر ہو جائیں گے۔ آج محمدی تو دنیا میں مل رہے ہیں، صدیقی تو دنیا میں مل رہے ہیں، فاروقی تو دنیا میں مل رہے ہیں، عثمانی تو دنیا میں مل رہے ہیں، علوی تو دنیا میں مل رہے ہیں، حسنی تو دنیا میں مل رہے ہیں، حسینی تو دنیا میں مل رہے ہیں۔ ابو لہبی کہاں مل رہے ہیں مجھے بتا دو، ابو جہلی کہاں مل رہے ہیں مجھے بتا دو، ابو جہل کی اولاد کہاں ہے مجھے بتا دو، ابو لہب کی اولاد کہاں ہے مجھے بتا دو۔ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو معنوی اولادیں بھی عطا کی، جسمانی اولادیں بھی عطا کی، ایک سیدہ فاطمہ کے ذریعے صبح قیامت تک مصطفیٰ کی جسمانی اولادوں کا سلسلہ باندھ دیا، اور یہ جو اولادیں ہیں یہ معنوی اولادیں جو مصطفیٰ کی امت ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، مصطفیٰ کی مسجدیں قائم کر رہی ہیں، مصطفیٰ کے محبوبین سے محبت و عقیدت رکھ رہی ہیں، یہ ہیں وہ معنوی اولادیں جن کا سلسلہ دنیا میں کبھی نہیں رکنے والا ہے، اس لیے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالہ کارواں ہے میرے حجاز اپنا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہماری۔ حضرات دشمن کا کھلا ہوا رد کر دو، یہ رب العالمین کی سنت ہے اپنے محبوب کی محبت کے تناظر میں، دشمن کا کھلا ہوا رد۔ ایک آیت کا حوالہ دے کر بات ختم کروں گا۔ سورہ اقرا آپ جب پڑھتے ہو تو سورہ اقرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم کے بعد جتنی آیتیں آ رہی ہیں، کلا لا تطع واسجد واقترب تک، یہ ساری آیتیں محبوب رب العالمین کے دشمن کے رد میں آ رہی ہیں، محبوب رب العالمین کے دشمن کی تردید کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ سرکار کو کعبے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھا تھا ابو جہل نے، تو حضور نے نماز سے جب فراغت پائی تو سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تنبیہ کرتا ہوں تمہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ آئندہ کعبے میں سر مت جھکانا، آئندہ کعبے میں نماز مت پڑھنا، اگر تم نے نماز پڑھی خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، میں ابو جہل کے جملے بول رہا ہوں اور نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں تمہاری گردن پر اپنا پیر رکھ کر تمہیں روت دوں گا۔ اتنی بڑی دھمکی میرے مصطفیٰ کو اس نے دی تھی۔ قرآن کریم اس کے جواب میں اعلان کرتا ہے، اے میرے حبیب اس دشمن خدا اور اپنے دشمن کو خاطر میں مت لائیے گا، اس جھوٹے کو،
اس بے ایمان کو کبھی خاطر میں مت لائیے گا. ذرا قرآن کا انداز اور تیور تو دیکھیے. اس جھوٹے کو، اس خطاکار کو، اس کی پیشانی خطاکار ہے، گنہگار ہے. یہ آپ کی پیشانی کو گھسیٹنے کے لیے کہتا ہے. میرے حبیب ان قریب زمانہ دیکھے گا کہ تمہارا پروردگار اس کو پیشانی کے بل گھسیٹے گا. تمہارا پروردگار اس کو پیشانی کے بل گھسیٹے گا. کون ہے دنیا میں جو اپنے محبوب کے لیے اس طرح کھڑا ہوا ہو؟ کون ہے دنیا میں جس نے اپنے محبوب کی اس طرح مدح سرائی کی ہو؟ ہم اور ہماری بساط کیا، ہم اور ہماری نعت کیا، ہم اور ہمارے الفاظ کیا. ذرا دیکھو تو صحیح بات کہاں سے ہو رہی ہے. سناد الزبانیہ کلا لا تطع واسجد واقترب. کفار و مشرکین کے جمگھٹے میں بیٹھا ہوا بول رہا تھا. رب العالمین کہتا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ اپنی فوج بلا لے. میں اپنی فوج بلا رہا ہوں، پیشانی کے بل اس کو گھسیٹ دے گی. کلا لا تطع، ہرگز نہیں اس جھوٹے کی بات مت سنیے. واسجد واقترب، آپ اپنے رب کا سجدہ رب کعبہ کی بارگاہ میں کرتے جائیے اور اس کی قربتوں کی نعمت کا فائدہ اور لطف اٹھاتے جائیے. محترم سامعین، اس کے بعد جب میرے مصطفیٰ گئے اور جو ہی سجدے میں ابدیت کا سر ڈالا سب سے بڑے عابد میں، ابدیت کو معراج کی منزلیں بخشنے والا عابد. ارے کیسا بندہ جس کی بندگی اس کے تمام صفات پر بالا ہو کر آسمان اول سے آگے نکل رہی ہے، آسمان دوم سے آگے نکل رہی ہے. رئیس صاحب، رسالت بھی فضیلت ہے، نبوت بھی فضیلت ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی ابدیت کی عظمت کو میرا رب کیسے بیان کر رہا ہے. معراج میں جو مصطفیٰ کو عظمت دی گئی ہے وہ معمولی عظمت تو نہیں ہے، وہ عقل میں سمانے والی عظمت نہیں ہے. اس عظمت کو دیکھ کر عشق وجدان تو کر سکتا ہے، عقل الفاظ نہیں لا سکتی. ایسے عالم میں ذرا دیکھو تو صحیح، جب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے تو رسول کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، نبی کہہ کے مخاطب نہیں کرتا. ذرا بندگی کی معراج تو دیکھو. سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ لیلا کہہ کے بلا رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بے رسولہ کہہ کے نہیں بلاتا. سبحان الذی اسریٰ بے نبیہ کہہ کے نہیں بلاتا. سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ کہہ کے بلا رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو راتوں رات. کہہ سکتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو راتوں رات. کہہ سکتا تھا، کون روکنے والا تھا؟ مگر نہیں. ابدیت کا اظہار. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. مزاج کیا ملا؟ میرے مصطفیٰ کی ابدیت. ہر تعارف اور ہر فضیلت کے مقابلے میں آگے آگے چل رہی ہے. سب سے بڑا بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے. سب سے بڑا بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے. اور میرے مصطفیٰ نے ایسی رب کی بندگی کی تھی کہ بندے کے نام سے میرا رب پکار رہا ہے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہے تم ہمارے بندے نہیں ہو تو کیا کر لو گے؟ مگر وہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد میرا بندہ ہے، میرا احمد میرا بندہ ہے، میرا محمود میرا بندہ ہے، میرا محمد میرا بندہ ہے. عبدہ، سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کیا مطلب؟ سنو بندگی کیا ہے. رسالت نام ہے اوپر سے نیچے آنے کا. رسالت نام ہے خدا کے پاس سے بندوں کے پاس آنے کا. اور ابدیت نام ہے نیچے سے اوپر جانے کا. ابدیت نام ہے بندوں سے خدا کی طرف جانے کا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کو پھر کوٹ کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو للکارتا ہے قرآن. اس کو ہم پیشانی کے بل گھسی دیں گے. حضرات کیا ہوا؟ یہ مستقبل کی باتیں. ابو لہب کے لیے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. دونوں جہان میں اس کے دونوں ہاتھ خسارے میں. سیصلی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. سنو کیا کہہ رہا ہے قرآن. نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گی. سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ، یہ بھی جہنم کے شعلوں میں جھونکا جائے گا اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، جو خاردار
लकड़ियों का गट्ठा उठाती है ताकि मुस्तफ़ा के पैर के नीचे रखकर मुस्तफ़ा के पैरों में कांटे धंसाए गए। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, हम इसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी डाल देंगे। हजरात, ये सब मुस्तकबिल की बातें हैं। रईस मक्का के लिए कहा जा रहा है, ताजरे मक्का के लिए कहा जा रहा है, दौलतमंद मक्का के लिए। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा रईस मक्का, उसका अंजाम कुरान बता रहा। अबू सुफियान की सगी बहन उम्मे जमील, अबू लहब की बेटी, अबू लहब की बीवी, उसका मुस्तकबिल कुरान बता रहा है। वाह 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 वाह, यानी कुरान ने तय कर दिया ये ईमान भी लाने वाले नहीं, ये कुफ्र पे मरने वाले हैं। गद्दारान मुस्तफा क़यामत की सुबह तक अपने अंजाम की खबर लें। जब नबी का चचा होने वाला गद्दारी की बुनियाद पर तबाही की मंजिल में जाता है तो अपने जैसा बशर कहने का दावेदार कहां जाएगा? उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पे उनकी रह गुजर। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर, वो भी बशर। हजरात, सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुस्ताख एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। कुरान करीम ने कहा हम घसीटेंगे इस अबू जहल की पेशानी को। जब हुजूर नमाज पढ़ रहे थे तो इसके साथियों ने इसको उकसाया, जा देख तो गए तो सजदे में। ये उठा हुजूर की गर्दन मुबारक पर अपना नापाक कदम रखने की जसारत करने के लिए। सरकार के जब करीब पहुंचा तो उल्टे पैर इस तरह से भागा जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता। साथियों ने देखा पेशानी से उसके पसीने टपकने लगे, मबहूत हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा भाई मैं गया था, उनके करीब जब पहुंचा तो मेरे उनके और बीच आग की ना खत्म होने वाली खाई जमीन से आसमान तक मैंने देखा और उसमें मैंने परों को रखने वाली मखलूक देखा। मैं डर के भागा कि अगर जरा करीब जाऊंगा तो ये मखलूक घसीट लेगी मुझे। मेरे आका जब नमाज पढ़ चुके और लोगों ने मेरे आका से कहा या मुस्तफ़ा ये गुस्ताखी करने के लिए गद्दार गया था, तो मेरे आका ने मुतबस्सिमाना लहजे में फरमाया खुदा की कसम मैं अपने रब के हिसार में था, मैं अपने रब की हिफाजत में था, बंदा अपने मौला की हिफाजत में था। अगर ये मेरे करीब आता तो मेरे सहाबा खुदा की कसम वो फरिश्ते थे जो इसको दिखलाई दे रहे थे, इसकी टिक्का बोटी कर देते। बचा टिक्का बोटी से, जमीन पे घसीटने की बात आई। अब एक रवायत बताता हूं, सुनो मेरी बात, लतीफाबाजी की नहीं होती। मैं वक्त भी जाया नहीं करता, मैं फालतू बातों में यकीन नहीं रखता। अगर बातें सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में हो जाएं तो क्या कहने, उससे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी किताब हो सकती है? उससे ज्यादा यकीन करने के लिए कौन सी आयतें हैं और कौन सी इबारतें हो सकती हैं? खाने काबा में एक दिन सीच में, खाने काबा में एक दिन, आखिरी बात, खाने काबा में एक दिन मेरे सरकार नमाज पढ़ चुके थे, एक किनारे खड़े थे। मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जोर जोर से कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, बहुत शानदार खुश अलहान थे। अबू जहल आया, जहालत की रग फड़की और आकर इतना जोरदार थप्पड़ मारा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को कि उनका कान फट गया। गौर से सुनना, आखिरी बात है, उनका कान फट गया, खून चलने लगा चेहरे पर। बारगाह मुस्तफ़ा में आए, या रसूल अल्लाह अबू जहल ने मुझे मारा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब वो अपना दुखड़ा बयान कर रहे थे तो काबे में मेरे साथ मेरे दाहिने साइड हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, खड़े थे। और जब उन्होंने लहूलहान चेहरा देखा मेरे सहाबी का तो हजरत जिब्रील मुस्कुराने लगे। मैंने हजरत जिब्रील से पूछा, जिब्रील मेरे सहाबी के चेहरे से खून का फव्वारा उछल रहा है, उबल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अंजाम आगे आया। बात आई गई खत्म। आया मैदान बद्र, मैदान बद्र में ये मारा गया मरदूद, दो नन्हे नन्हे मुजाहिदों के हाथ से, जिनका कहना था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे नारी को।
قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. مارا دونوں بچوں نے, گھائل ہوا, گرا زمین پر, ابھی گردن نہیں کٹی تھی, مرنے جا رہا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا. نیف الجثہ تھے, لمبے دبلے پتلے. ابو جہل کو دیکھا کہ ابھی مرا نہیں ہے, آپ نے خنجر اتارا اور اس کے سینے پہ پیر رکھا. جب تلوار اس کے سینے پہ چلائی ہے تو کہتا ہے عبداللہ ذرا نیچے سے میری گردن کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن کٹ رہی ہے. آپ نے فرمایا سردار کی نہیں, سرے دار ہے تو سردار نہیں, سرے دار ہے غدار رسول. اور گردن کاٹ دی حضرت عبداللہ ابن مسعود. اس کے بعد مارے خوشی میں نعرہ لگایا اور اس کا سر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جانا چاہا. سب سے بڑا دشمن تھا نا, سر اٹھا رہے تھے تو اتنا وزنی تھا کہ اٹھ نہیں پا رہا تھا. تو آپ نے ایک ترکیب نکالی, اندر سے خنجر نکالا, کان کو اس کے چھیدا اور کان کو چھیدنے کے بعد اس میں رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے آپ لے کر آ رہے. اب قرآن کی زبان سنو. قرآن کہتا ہے ہم اس کو پیشانی کے بل گھسیٹیں گے. آج وہ دن آ گیا تھا اس کے گھسیٹنے کا, آج یہ گھسیٹا جا رہا تھا. قرآن کی پیشن گوئی دیکھو, دشمن رسول اور دشمن محبوب خدا کا انجام دیکھو. ہر دور میں یہ آیتیں سبق سکھاتی ہیں ان دشمنان مصطفیٰ کو جن کے دل و دماغ میں مصطفیٰ سے دشمنی کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو انجام تمہارے ان آباء و اجداد کا ہوا تھا وہی انجام تمہاری جیسی ناخلف اولادوں کا بھی ہوگا. گھسیٹ کے لایا گیا یہ, اور جب گھسیٹ کے لایا گیا مصطفیٰ کے قدموں میں سر ڈالا, پیشانی کے بل گھسیٹتا ہوا آیا تھا رسی میں باندھ کر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. مسکرانے لگے. میں نے کہا جبریل اب کیوں مسکرا رہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد کیجئے وہ دن جب ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا عبداللہ ابن مسعود کو کعبے میں اور چہرہ لال ہو چکا تھا, وہ رو رہے تھے, میں مسکرا رہا تھا. اے میرے سرکار آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جبریل میرا غلام رو رہا ہے تو مسکرا رہے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ انجام آنے والا ہے. حضور یہ دن دیکھ رہی تھی نگاہ جبریلی جس کی بات میں نے آپ سے کی. معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. محبوب سے محبت کی جائے, محبوب کے محبوبین سے محبت کی جائے, اور محبوب کے دشمنوں کا کھلا ہوا رد کر دیا جائے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت کے میدان میں امام کا درجہ ہندوستان میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس اصول کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے. ان کی نعتیہ شاعری میں محبوب کی محبتوں کی بھی ترجمانی ہے, محبوب کے محبوبین کی محبتوں کی بھی ترجمانی ہے, اور محبوب کے دشمنوں کا کھلا ہوا رد بھی موجود ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پروردگار نعت کہنے کا ہمیں سلیقہ بھی عطا فرمائے, نعت کہنے والا دل اور زبان بھی عطا فرمائے, اپنے محبوب کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے. رب العالمین تیرے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے اپنے آقا و مصطفیٰ کی تعریف میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے کا استعمال کیا ہے. اے اللہ چونکہ اس عرشاشیاں بیت النور کی بات میں کر رہا ہوں جہاں جبریل پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں, پروردگار اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کی پرشش سے بچ جاؤں. ہمیں اور تمام سامعین کو عشق رسول خدا کی نعمت سے سرسبز و شاداب فرما. ورفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی. خدا حافظ. سلام علیکم. پکارا کریں گے ہم, بگڑا ہوا
علماء کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پیغام امن ہم کو دیا ہے رسول نے، پیغام امن ہم کو دیا ہے رسول نے، پیغام امن ہم کو دیا ہے رسول نے، تو آتنک واد کیسے گوارا کریں گے ہم، آتنک واد کیسے گوارا کریں گے ہم، پیغام ہم کو دیا ہے رسول نے، پیغام ہم کو دیا ہے رسول نے، آتنک واد اور مطلب سماعت فرمائیں، حقیقت میں مسلمان نظر آتا ہے، حقیقت میں مسلمان نظر آتا ہے، حقیقت میں مسلمان نظر آتا ہے، جو صدا عامل قرآن نظر آتا ہے، جو صدا عامل قرآن نظر آتا ہے، اور پڑ گئی جس پہ بھی سرکار دو عالم کی نظر، پڑ گئی جس پہ بھی سرکار دو عالم کی نظر، سارے عالم کا وہ سلطان نظر آتا ہے، سارے عالم کا وہ سلطان نظر آتا ہے، اور کربلا والوں کی الفت ہے جو میرے دل میں، کربلا والوں کی الفت ہے جو میرے دل میں، میری بخشش کا یہ سامان نظر آتا ہے، میری بخشش کا یہ سامان نظر آتا ہے، ہم نے اسلام کی قرآن کی دولت پائی، ہم نے اسلام کی قرآن کی دولت پائی، ارے غوث و خواجہ کا یہ احسان نظر آتا ہے، غوث و خواجہ کا یہ احسان نظر آتا ہے، اور اہل سنت کا ہے شاداب جو دنیا میں چمن، اہل سنت کا ہے شاداب جو دنیا میں چمن، اہل سنت کا ہے شاداب جو دنیا میں چمن، اعلیٰ حضرت کا یہ احسان نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ احسان نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو، اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو جلوہ حضرت حسان نظر آتا ہے، جلوہ حضرت اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو، اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو جلوہ حضرت حسان نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو، ایک بات کو امر مجھوم کر کہہ دے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی ہے ذات ایسی کہ جس میں ہم کو
آسان نظر آتا ہے، اور جن کے فیضان کے کرم سے حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی اور ہم سب مستفید ہیں. آخر ملت ہے جو میرے دل میں، مغفرت کا مجھے ایقان نظر آتا ہے، مغفرت کا مجھے ایقان نظر آتا ہے. اور جس کے ہاتھوں میں تبسم ہے رضا کا دامن، جس کے ہاتھوں میں تبسم ہے رضا کا دامن، جس کے ہاتھوں میں تبسم ہے رضا کا دامن، وہ حقیقت میں مسلمان نظر اور دوسری گلپوشی غازی اسلام حضرت علامہ محمد ہاشم صاحب قبلہ کانپوری کی اختر حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، گلپوشی کر رہے ہیں. نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت قرآن. اور ہمارے اختر ہی بھائی پھر جو ہمارے اس علاقے کے نہایت ہی خاص اور ہمارے اس اسٹیج کے خصوصی مہمان محمد عارف نسیم MLA تشریف فرما ہے، ان کی گلپوشی اختر حسین بھائی کر رہے ہیں. لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور تبسم عزیزی صاحب کی گلپوشی کے لیے عرفان بھائی تشریف لا رہے ہیں. جلدی جلدی عرفان بھائی تشریف لائیے، تبسم عزیزی صاحب کی گلپوشی کرنے جا رہے ہیں. اور شکیل بیٹری والے تشریف لائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہمارے مہمان شاعر نسیم حبیبی کلکتوی صاحب کی گلپوشی شکیل بیٹری والے کر رہے ہیں، شکیل بیٹری والے. اور ہمارے اس اجمیری مسجد کے امام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور مولانا محمد حسان صاحب رضوی کی گلپوشی محترم عبد القدوس صاحب کرنے جا رہے ہیں. قدوس بھائی، عبد القدوس بھائی، کیا عرفان آپ کیجیے گلپوشی. مولانا حسان صاحب کی گلپوشی کیجیے عرفان. مولانا قمر الحسن صاحب کی گلپوشی محمد افروز صاحب کرنے جا رہے ہیں. آ جاؤ، چلو ایک آپ کرو نا مولانا قمر. الفاتحة على الروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما علم و عمل کی پہچان حضرت علامہ مفتی محمد عنایت نعیمی صاحب مقدس اللہ العلی ہندوستان کی سرزمین پر مثبت فکر و نظر کے ترجمان برادر عزیز خطیب منفرد المثال حضرت علامہ محمد ہاشم صاحب کانپوری، نقیب اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، شعراء اسلام، اس حلقہ انتخاب کے ہر دل عزیز رہبر اور سیاسی رہنما برادرم عارف نسیم صاحب، بامبے کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، دینی بھائیوں، مذہبی نونہالوں، پردہ نشین اور آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ حامل قرآن، انسانیت کی جان، محبوب رحیم و رحمان، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، رحمت للعالمین، امام المرسلین، جامع عالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم سامعین حق، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ محمد ہاشم صاحب کانپوری مقدس اللہ العلی کا کہ میرے بامبے میں رہنے کا انہوں نے مجھے بھی فائدہ بخشا اور ذکر و فکر کی محفل میں جو میں آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ آپ تک بھی انہوں نے پہنچایا. مجھے یہ جان کر بے پناہ مسرت ہوئی کہ مولانا کی سربراہی اور رہنمائی میں اس علاقے کے خوش عقیدہ مسلمان جشن عظمت قرآن منعقد کیے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کا نور اہل ایمان کے دلوں کا سرور بنا کر تقسیم کر رہے ہیں. آج رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں جب ہم 25 روزے اللہ کی عنایت و مہربانی سے
پورے کر چکے ہیں اور کل آنے والے شب لیلۃ القدر کی شکل میں پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہونے جا رہی ہے۔ رمضان کے مفادات، روزے کی خوبیاں، قرآن کے فضائل، تسبیح و تحلیل کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہم مسلمانوں کو میسر آیا ہے۔ ہم اس کی آپ کو بھرپور اور خلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عام روش سے بالکل ہٹ کر آج کی اس بزم محبت میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جس روش سے سننے کا رشتہ ناطہ آپ نے مجھ سے جوڑ رکھا ہے، اس سے قطع نظر آج قرآن کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو سننے کی زحمت گوارا فرما دیں۔ حضرات، آج کی اس نور بھری مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہوگا نظام حیات انسانی۔ عنوان کو ذہن نشین کر لیں، اہل علم کا مجمع ہے، اور قرآن کریم کے دامن کرم سے ہمیں مشترکہ طور پہ بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ جشن عظمت قرآن کے ان بانیوں کو سلام جو بقید حیات ہیں، اور ان بانیوں کو بھرپور خراج عقیدت اور دعائے مغفرت جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ابر رحمت ان کے مرکز پر بہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز پر باری کرے۔ حضرات گرامی، جس قرآن کریم کی عظمت کا آپ جشن منانے جا رہے ہیں، یہ قرآن اس زمین کے اوپر اور اس لاجوردی شامیانہ آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ ایک ایسی خالص اور ہر طرح کی غلطیوں سے پاک مقدس کتاب کا آپ جشن منانے جا رہے ہیں، جس کے لیے یہ دعویٰ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ روئے زمین پر آج کے دن قرآن سے زیادہ صحیح کتاب موجود نہیں۔